مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا. حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یہاں پہ پہنچے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ دیکھیے شام سے فلسفے اور منطق کی کتنی عمدہ کتاب نکلی. حضرت عمر نے درہ نکال دی، کہا قرآن نہیں پڑھتا، فلسفے اور منطق کی بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے سب سے بہترین واقعہ اگر کوئی اتارا ہے اس قرآن پاک میں اتارا ہے، بہترین کتاب یہ قرآن ہے، تو مجھے فلسفے اور منطق کی کتابوں کی بات کرتا ہے. وہی سورت پڑھے ہیں، سورہ یوسف، جس سورت سے محبت ہے اسی کی تلاوت ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہے. اور مغیرہ بن شعبہ کا یہ جو غلام ہے، اس کے ساتھ حضرت عمر کا ایک مکالمہ موجود ہے. پہلے سے حضرت عمر نہیں تھے چاہتے مدینہ کے اندر اجمی غلام آئیں، مدینہ کے اندر غیر مسلم آئیں، حضرت عمر نہیں تھے چاہتے. لیکن مغیرہ بن شعبہ نے ہاتھ لکھا، یہ بڑا کاریگر ہے، یہ بڑا عمدہ لوہار ہے، یہ بڑے ہتھیار بناتا ہے، اس کے پاس بڑا ہنر ہے. حضرت عمر اس سے ڈسکس کرتے کرتے اس کے اوپر 1000 درہم جزیہ بھی آیا تھا، وہ جزیہ کم کرانا چاہتا تھا. حضرت عمر نے کہا میں نے سنا تو ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا کے زور پہ چلے گی، آٹا خود بہت پس جائے گا. اس نے جواب میں کہا چکی تو میں ایک ایسی بناؤں گا عمر تو ہمیشہ یاد کرے گا. تو حضرت عمر نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا ہے، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا جرم ظاہر نہیں ہے. اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن میں اس کی گرفت نہیں کر سکتا اسلامی شرعی قانون کے لحاظ سے. وجہ یہ ہے صرف اس نے ایک بات کی ہے جس سے میں نے یہ حذف کیا ہے، کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی اس کا سارا پلان موجود نہیں ہے میرے پاس. اور اس بے ایمان نے، ابو لولو المجوسی نے فجر کے وقت حضرت عمر کے اوپر جب حملہ کیا، یہ بھی دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. خدا کی قسم آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا ایمان ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، لیکن سچے دل سے بتانا ہم میں سے بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اس بندے کا نام جس نے حضرت عمر کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. اس بندے کا نام کیا؟ فیروز ابو لولو المجوسی، کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، نبی کریم کے سسر کا قاتل بعض لوگوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے. وہ اسلام کے ساتھ کتنے کو مخلص ہو سکتے، ان کا اسلام کے ساتھ کتنا کو تعلق اور وابستگی ہو سکتی ہے. حضرت عمر گرتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف نماز کو مکمل کرتے ہیں، صحابہ کو پتہ نہیں اندھیرا ہے، صبح کا وقت ہے. اس نے تیز رفتاری سے خنجر چلایا، 13 صحابی زخمی ہو گئے، 7 اسی وقت شہید ہو گئے. حضرت عمر نے کہا مجھے اٹھاؤ، کس نے میرے پہ حملہ کیا؟ کہا وہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام. کہا اللہ تیرا شکر ہے عمر اس ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے، اس بندے کے ہاتھوں سے دنیا سے جا رہا ہے جس نے رب کبھی تجھے سجدہ بھی نہیں کیا. اللہ کا شکر ادا کر. اور وہ بندہ گرفتاری کے خوف سے اپنے آپ کو خود ذبح بھی کر لیتا ہے، پوچھ گچھ کا موقع بھی نہیں ملا. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں زخمی حالت میں، نبیذ لائی گئی، پیتے ہیں، آنتوں سے باہر ہو جاتی ہے. کہا وقت آ چکا ہے، دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، دودھ کا پیالہ منہ کو لگاتے ہیں، سارے کا سارا دودھ آنتوں سے باہر آ جاتا ہے. حضرت عمر ان کی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ آپ اور میں ہوں، اپنی کیفیت کا اندازہ کرو. دودھ پینے کے بعد اٹھتے کہتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ غشی اور بے ہوشی کا عالم تھا، میں نے نماز پوری پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ اے نبی کے سسر، اے نبی کے ساتھی، ان کے فضائل مناقب بیان کیے. کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. بیٹا تم نے نبی کریم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ میت کو گھر کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا؟ اس وقت تبلیغ کر رہے ہیں بیٹا میری میت کے اوپر میری زندگی میں اس طرح کے مرثیے اور نوحے کے الفاظ نہیں کہنے. ہاں بیٹی اگر تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اللہ تیری گرفت نہیں کرے گا. آنکھوں میں آنسو آ جائیں لیکن وویلا نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، گالوں کو نہیں پیٹنا، کپڑوں کو نہیں پھاڑنا. حضرت عمر
بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ. آج امی عائشہ کے گھر جانا اور اس کو کہنا عمر آپ سے ایک التجا کرتا ہے, آج امیر المومنین مت کہنا, کیونکہ عمر کی عمارت ختم ہو چکی, عمر اب امیر نہیں رہا, 6 رکنی کمیٹی بن چکی ہے. اس کو کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر, آپ مومنوں کی مائیں ہیں, اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے, اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. امی عائشہ کو کہنا اجازت دے دے. امی عائشہ کہتی ہے اللہ کی قسم یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن آج اپنی ذات کے اوپر عمر کو ترجیح دوں گی, کیونکہ عمر مسلمانوں کا محسن ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس حضرت عمر نے پھر یہ کہا, ابھی زندہ تھے, جب خوشخبری ملی دفن کی اجازت مل گئی ہے, کہتے ہیں ابھی میں زندہ ہوں, ابھی میں زندہ ہوں. ہو سکتا عائشہ نے پریشر کی وجہ سے اجازت دی. اور لوگوں, ایسا انصاف کرنے والا حکمران پھر کبھی نہیں آئے گا. آج عمر کیوں نہیں آتا؟ آج امت کٹ رہی ہے, مٹ رہی ہے, عمر نہیں آ رہا. وجہ آپ کی اور میرے اعمال ہیں, آپ کے اور میرے انتخابات ہیں. ہم نے اپنے لیے حکمران کیسے چننے ہیں؟ دکھ کی بات ہے, جو مرضی پارٹی کا حکمران ہو, جائیے, سارے حدود اللہ کے مجرم ہیں. کوئی چور ہے, اسلامی شرعی نظام اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. کوئی شرابی ہے, اس کو درے لگائے جائیں گے. کوئی قاتل ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. کوئی زانی ہے, یا اس کو کوڑے لگیں گے یا اس کو رجم کیا جائے گا. آپ اپنے لیڈر تو ایسے لوگ بناتے ہو اور پھر کہتے ہو حکمران عمر چاہیے, حکمران عمر بن خطاب جیسا ہو. کہا عائشہ شاید پریشر میں ہو, جب میں مر جاؤں, سانس نکل جائے, دوبارہ اجازت لینی ہے دوبارہ, کہ میت کا پریشر نہیں ہوتا, زندہ بندے کا پریشر ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر کی گود میں سارا آخری وقت ہے, آخری وقت ہے, چند سانسیں باقی ہیں. کہا بیٹا میرے چہرے کو زمین پہ لگاؤ. بیٹے نے کہا بابا آپ کا چہرہ اس زمین سے بہتر جگہ پہ ہے, میری گود پہ نہیں, زمین پہ لگاؤ, مجھے چھوڑ دو. زمین پہ چہرہ لگا. اس عالم میں اللہ کو یاد کرے. اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا, اگر عمر کو تو نے معاف نہ کیا, عمر اور اس کی ماں ہلاک ہو جائے گی. یہ حضرت عمر کے آخری الفاظ ہیں جو ان کے منہ سے نکلے اور روح نے پرواز کر دی. اب